السلام علیکم، میرا نام لیاقت الیاس ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے، نشے سے نفرت کریں، نشہ کرنے والے سے نہیں۔ جس بھی گھر کے اندر ایک نشہ کرنے والا فرد موجود ہے تو اس ایک نشہ کرنے والے فرد کی وجہ سے پورے گھر کا ایک ماحول ڈسٹرب رہتا ہے۔ اس کے جو نشہ کرنے کی وجہ سے اس کے بیہیویئر میں جو بدلاؤ آتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، وہ نشے کے لیے اس کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، تو ایک گھر میں ایک ٹینشن والا ماحول، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نشہ ایک فرد کرتا ہے اور پورا خاندان اس کا اس نشے کی زد میں آیا ہوا ہوتا ہے، یا اس کے کانسیکوینسز ان سب پورے خاندان کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یوں ہم عام طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نشے کے مریضوں کو ٹیگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا نشہ کرنے والے لوگوں کو یہ ٹیگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، ایک لعنت میں مبتلا ہو گئے ہیں، لعنتی لوگ ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ مختلف جملے استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح کے جملے ہم اس وجہ سے بولتے ہیں کیونکہ ہمیں ایڈکشن کے بارے میں ہمیں آگاہی نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ نشے کے مریض کے ساتھ ایکچولی کیا چلتا ہے۔ تو میں آپ کو یہاں ایک تھوڑی سی بات بتانا چاہوں گا کہ ہم یہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک نشے کے مریض کی وجہ سے جو ہے پورا گھرانہ ڈسٹرب ہے، اور ہم سب اس کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں اس نشہ کرنے والے فرد کو، لیکن ایکچولی وہ خود بھی ہم سے زیادہ یا آپ سے زیادہ وہ خود پین میں ہوتا ہے، اس کو خود سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے۔ یا فیملی کا رول یہ ہوتا ہے کہ فیملی اس کو سپورٹ کرے، اس کو ٹریٹمنٹ کی طرف لائے، اس کو کیونکہ یہ ایک ایڈکشن جو ہے وہ ایک بیماری ہے، تو اس کو ٹریٹمنٹ کی طرف لائے۔ بعض لوگ یہاں پہ یہ بھی کرتے ہیں کہ نشہ کہ ہمارا بچہ نشہ کر رہا ہے تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی اس کی شادی کرا دو تو نشہ چھوڑ دے گا، اس کو کوئی کاروبار کرا دو تو چھوڑ دے گا، نئی گاڑی دلا دو تو یہ نشہ چھوڑ دے گا، آپ کسی دوسرے ملک بھیج دیں تو یہ نشہ چھوڑ دے گا۔ تو اس طرح کے اپنے اپنے طور پہ جو بھی ان کے ذہن میں چیزیں آتی ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں، اور پھر جب ان کو اس میں فیلئر ہوتا ہے تو اگین وہ پھر اسی نشہ کرنے والے فرد کو جو ہے وہ بلیم کرتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اور تم اس میں سے نہیں نکل پا رہے۔ تو یہ جو ایک تو یہ ہے کہ وہ پہلے ہی نشے کی زد میں ہوتا ہے، اور پہلے ہی اس کے ساتھ بے شمار پرابلمز ہوتے ہیں، اور اوپر سے اس طرح کی چیزیں جب وہ سنتا ہے تو وہ اور زیادہ ٹوٹ جاتا ہے اندر سے۔ باہر سے تو وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ وہ بڑا سخت ہے اور مقابلہ کر سکتا ہے اور وہ یہ کر لے گا، اس کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اندر سے وہ بڑا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں فیملی کا رول یہ ہے کہ فیملی کو جو ایڈکشن کے حوالے سے اویئرنیس لینے کی ضرورت ہے، وہ اس کی اس میں سپورٹ کرے، کیونکہ وہ اکیلا یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ٹریٹمنٹ کے اوپر، یا ان چیزوں کا اس کو نہیں پتہ، یا وہ آئے گا نہیں اس کی طرف، تو وہاں فیملی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک نشہ کرنے والا جب ایکٹیو ایڈکشن میں ہوتا ہے، یعنی وہ نشہ کر رہا ہوتا ہے، تو سم ٹائم اس کے ساتھ بے بسی کس لیول کی ہو سکتی ہے۔ تو اس آفس میں آیا اور وہ بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ، اور وہ رونے لگا باتوں کے دوران، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آج مجھے اپنے ابو کی یاد آ رہی ہے، اور مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ جب میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو میرے پاس اس وقت نشہ موجود تھا، لیکن چونکہ وہ نشہ جو بھی ڈرگز وہ لیتا تھا وہ آئی وی لیتا تھا، تو انجیکشن کے تھرو لیتا تھا۔ تو اس نے کہا میرے پاس نشہ تو موجود تھا لیکن انجیکشن سرنج موجود نہیں تھا۔ تو وہ کافی دیر کیونکہ میں نشہ پہلے کیا ہوا تھا، اچانک جو ہے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، اور چونکہ میں اکلوتا بھائی تھا تو سارے جو ہے وہ میرے ارد گرد رشتہ دار بھی جمع ہونا شروع ہو گئے، لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ 3-4 گھنٹے گزرنے کے بعد اس صورتحال سے کہتے ہیں مجھے نشے کا توڑ ہونا شروع ہو گیا۔ اب میرے سے پرابلم یہ تھا کہ میرے پاس ڈرگس تو موجود تھا لیکن وہ سرنج موجود نہیں تھی، تو کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر ہے میں اس وقت نہیں جا سکتا تھا باہر لوگوں کے سامنے، اور میں نے کچھ نہ کچھ کر کے والد کی تدفین اور قبرستان تک اس پروسیس میں جو ہے میں ان کے ساتھ گیا، اور جیسے ہی وہ تدفین ہو گئی وہاں سے جب لوگ جو ہے وہ کچھ گھر کی طرف گئے، کچھ لوگ اپنے گھروں میں گئے، اور میں سیدھا جو ہے وہ سرنج لینے گیا، اور سرنج لے کے جب میں گھر پہنچا اور میں نے آ کے ڈرگز یوز کیا تو اس وقت مجھے ایک جھٹکا لگا، اور مجھے ریئلائز ہوا کہ میرے والد اب میرے پاس نہیں رہے اور ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اور اس نے مجھے کہا کہ لیاقت بھائی میں پوری رات قبرستان پہ بیٹھا رہا اور میں پیتا رہا اور میں روتا رہا۔ تو اس چیز سے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ لوگ، کوئی بھی نشہ کرنے والا ہو وہ خود بھی چاہتا ہے اس سے نکلنا، اس کے ساتھ بھی یہ پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ لوگ اس کو برا بھلا کہیں یا اس کی زندگی پیچھے رہ جائے دوسروں سے،
اس کو لوگ برا بلا کہیں، وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ جو معاشرے میں وہ اچھے کام کرے، وہ گھر کے اندر اچھے سے پارٹیسپیٹ کرے، وہ اپنی زندگی کو بہتر کرے، اپنی زندگی کو آگے بڑھائے، یہ سب چیزیں وہ چاہتا ہے۔ لیکن پرابلم اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس لیول کی بے بسی ہوتی ہے، وہ ایسے چنگل میں ہوتا ہے جس سے نکلنا اس اکیلے کے لیے جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ آتا ہے سپورٹ سسٹم، فیملی سپورٹ سسٹم، کہ جیسے ہم اکثر یہاں بات کرتے ہیں کہ فیملیز کو، اگر میں آگاہی کی بات کروں، نشے کی بیماری کی آگاہی کی بات کروں، معلومات کی بات کروں، تو سب سے پہلے جو ہے وہ فیملی کو ضرورت ہے اس کی۔ فیملی کو سب سے پہلے، اگر آپ میں سے دیکھنے والوں میں سے کسی کے گھر میں کوئی نشہ کرنے والا موجود ہے تو یقین جانیے اس سے زیادہ سب سے پہلے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ جو ہے وہ معلومات نشے کی بیماری کے حوالے سے اکٹھی کریں، آپ پتہ کریں کہ کہاں اس کا علاج ہوتا ہے، بعد اپنے پیشنٹ کو جو ہے وہ آپ ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے جائیں، تو یقیناً پھر وہ ایک کامیاب کاوش ہوگی۔ اور یہ وہ فیملی سپورٹ سسٹم کی اگر ہم بات کرتے ہیں، یہ وہ جگہ ہوتی ہے، یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ ہمیں ایک نشہ کرنے والے کو نشے سے نکالنے کے لیے ہمیں آگاہی کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ جب ہم آگاہ ہوں گے، ہم اس کو سمجھیں گے، اس کو اس کے مطابق ڈیل کریں گے، اس کو بھی اس سے نکلنے میں جو ہے وہ مدد ملے گی۔ بعض اوقات ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کراتے ہیں، لیکن چونکہ جو نشہ کرنے والا تھا وہ اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ مجھے نہیں سمجھتے یا میری چیزوں کو نہیں سمجھتے، تو جتنی ہم ان کو انڈرسٹینڈنگ دیں گے، ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ ہم آپ کے معاملات کو سمجھتے ہیں، اور پھر ہم ان کو مدد کریں گے۔ یہاں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں مدد کا، کہ آپ ان کو ٹریٹمنٹ میں کی طرف لانے میں ان کی مدد کریں، نہ صرف ٹریٹمنٹ لینے میں ان کی مدد کریں، بلکہ ان کو ٹریٹمنٹ کے بعد بھی، ظاہر ہے جب یہ بیماری کے حوالے سے آپ کو آگاہی ہوگی تو یہ صرف آپ کو یہ نہیں ہے کہ ایک مریض کو جو ہے وہ علاج گاہ میں لانے تک جو ہے آپ کو مدد ہوگی، بلکہ وہی مریض جب علاج گاہ سے باہر جائے گا تو آپ کو اس کو ڈیل کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو عام طور پہ جو نشہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی فیملی یا عام لوگ ان کو سمجھ نہیں سکتے، ان کے پرابلمز کو نہیں سمجھ سکتے، تو اور کہیں نہ کہیں یہ بات صحیح اس لیے بھی ہے کیونکہ ہمیں واقعی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا فیل کر رہا ہوتا۔ انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو آپ کو اس کو ڈیل کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو مریض سے پہلے نشے کے مریض کی فیملی کو بے انتہا ضرورت ہے معلومات لینے کی، اور ٹریٹمنٹ سینٹروں میں جیسے آپ دوسری بیماریوں کے اندر ہاسپٹلز میں آپ وزٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر سے ملتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں کہ کہاں کس طرح کا علاج ہے، کیسا علاج ہے، تو جب آپ نشے کی بیماری کے حوالے سے آپ آگاہی لیں گے تو یقیناً آپ علاج گاہ کے بارے میں اور پھر علاج کے بارے میں بھی آپ آگاہی لیں گے، اور ایک معیاری علاج کی طرف جائیں گے جہاں سے آپ کے بچے کو اس سے نکلنے میں مدد ملے، اور آپ کے گھرانے میں ایک جو ہے وہ ایک خوشحالی آئے، اور آپ کا بچہ دوبارہ سے ایک زندگی کی طرف لوٹ کے آ جائے۔ بہت شکریہ جی ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ جو بھی ہم نئی ویڈیو بنائیں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ بہت بہت شکریہ۔